الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستغفروا ربكم إنه كان غفارا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم استغفر الله تعالى ربي من كل ذنب وأتوب إليه استغفر الله تعالى ربي من كل ذنب وأتوب إليه استغفر الله تعالى ربي من كل ذنب وأتوب إليه۔ اللہ جل جلالہ کی ذات کریم ہے اور اللہ رب العزت نے جو ہمیں نبی عطا فرمائے وہ بھی کریم ہے۔ اللہ رب العزت کا یہ کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم انسانوں کو اپنی بارگاہ میں قرب کے مختلف ذرائع عطا فرمائے ہیں، مختلف طریقے اللہ رب العزت نے ہمیں سلجھائے اور سمجھائے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ امت پر اللہ جل جلالہ کا یہ خصوصی فضل اور یہ خصوصی کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے اس امت پر جو کرم فرمایا وہ یہ ہے کہ اگر کوئی گناہ کسی سے ہو گیا اور اس نے اپنے کیے ہوئے گناہ سے توبہ کر لی تو اللہ جل جلالہ اس گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ صرف گناہ کو معاف نہیں فرماتے بلکہ اللہ رب العزت اس کی معافی قبول فرماتے ہیں اور اس کے گناہ کو معاف فرماتے ہیں اور اس کے گناہوں کی جگہ پہ نیکیاں عطا فرماتے ہیں، اس کی سیئات کو حسنات میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ کوئی بھی ایسا شخص سوائے انبیاء کے بارے میں تو ہم سب کا عقیدہ ہے کہ وہ معصوم عن الخطا ہیں۔ اللہ رب العزت نے کسی بھی نبی سے کوئی گناہ ہونے نہیں دیا اور صحابہ محفوظ ہیں، ان کے پلے میں اللہ نے گناہ رہنے نہیں دیا۔ اس کے بعد کوئی بھی شخص ایسا نہیں جو انسان ہو اور اس سے گناہ نہ ہوتا ہو یا گناہ نہ ہو سکتا ہو۔ انسان ہے، نیکی بھی کرتا ہے اور گناہ بھی اس سے ہو جاتا ہے یا گناہ کر لیتا ہے، لیکن اس کے پلڑے میں گناہ نہ رہے اور اس کے گناہ معاف ہو جائیں، اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ توبہ کر لے۔ توبہ یہ ہے کہ اپنے گناہوں پر اس کو ندامت ہو، شرمندگی ہو، اور اگر کوئی گناہ ہوا ہے اپنے اللہ کے حضور اللہ کے سامنے سر بسجود ہو جائے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، روئے، اپنے پچھلے کیے ہوئے گناہوں پر ندامت ہو، شرمندگی ہو۔ نمبر 2، گناہوں کو چھوڑنے کا ارادہ کر لے کہ اللہ جو مجھ سے گناہ ہوا، جو خطا ہوئی وہ تو معاف فرما دے۔ اے اللہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، میں کر بیٹھا، میں نافرمانی کر بیٹھا ہوں، اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے۔ اور اے اللہ میں تیرے سامنے یہ ارادہ کرتا ہوں کہ آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا، گناہوں کو نہ کرنے کا ارادہ کر لے۔ اور نمبر 3، جو گناہ کر رہا ہے اس گناہ سے ہٹ جائے، جس گناہ میں مبتلا ہے اس گناہ سے دور ہو جائے، آئندہ نہ کرنے کا ارادہ ہو تو اس کو نام توبہ ہے، اس کا نام توبہ ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا،
اللہ کی طرف پکی توبہ کر لو، پکی توبہ کر لو۔ انسان ہے، انسان گناہ کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، توبہ کرنے کے بعد پھر گناہ کر لیتا ہے، پھر گناہ کر لیتا ہے۔ اب جب وہ گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو شیطان اس کو ورغلاتا ہے، شیطان اس کو دھوکہ دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے تو نے گناہ کیا تھا، توبہ کر لی، اب پھر تو اللہ کے پاس جائے گا، پھر تو اللہ کے پاس جائے گا۔ اور ایک جملہ مشہور ہے جو بہت سارے لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہونے دیتا۔ وہ جملہ کیا ہے؟ اگر کوئی آدمی گناہ کر کے توبہ کرنا چاہتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہے، اللہ کی طرف دوڑنا چاہتا ہے، اللہ کے دربار میں حاضری دینا چاہتا ہے توبہ کے لیے، تو شیطان اس کو ایک جملہ پڑھاتا ہے، لو جی 100 چوہے کھا کے بلی حج کو گئی۔ یعنی اب 100 گناہ کر کے تو اب گناہوں کو مٹانے کے لیے، گناہوں کو بخشوانے کے لیے تم اللہ کے در پہ جا رہے ہو، تو انسان شیطان کے دھوکے میں آ کر اللہ کی ذات کو اپنے اوپر قیاس کر لیتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ جیسے مجھ سے کسی نے معافی مانگی، 1 مرتبہ میں معاف کر دوں گا، 2 بار معاف کر دوں گا، تیسری بار نہیں کرتا تو میرا اللہ بھی اسی طرح ہے، وہ گناہوں کو معاف نہیں کرتا۔ ایسی بات نہیں ہے، اللہ جل جلالہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ رب العزت ماں سے زیادہ پیار کرنے والے ہیں، ایک ماں نہیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے ہیں، یا ایک ماں سے 70 گنا زیادہ پیار اور محبت کرنے والے ہیں۔ میرا اللہ نہیں چاہتا کہ میرا بندہ جہنم والے اعمال کرے، میرا اللہ نہیں پسند کرتا کہ انسان شیطان کی پیروی کر کے جہنم کا ایندھن بن جائے۔ میرا اللہ تو چاہتا ہے کہ انسان ہدایت پر آ جائے، میرے اللہ تو چاہتے ہیں کہ انسان گناہ کر لیا ہے تو گناہوں سے توبہ کر کے میرے پاس آ جائے۔ توبہ کرنا انسان کا کام ہے، تمام گناہوں پر لکیر پھیر دینا میرے خالق اور میرے مالک کا کام ہے۔ میں ایک بات عرض کرتا ہوں صرف سمجھانے کے لیے۔ ایک آدمی ہے، ایک عورت ہے، شادی ہوتی ہے، عرصہ ہو گیا، اولاد نہیں ملی، اور 8-10 سال مانگ مانگ کے منتیں مانگ کے اور اللہ کے سامنے رو رو کے مانگ کے اللہ اولاد دے اولاد دے۔ 8-10 سال کے بعد بچہ پیدا ہوا۔ اب وہ بیٹا کتنا ان کو محبوب ہوگا، وہ اس سے کتنی محبت کرتے ہوں گے، اس کا اندازہ صرف وہی لگا سکتا ہے جو صاحب اولاد ہے، اور اس سے زیادہ اندازہ اس کو ہوگا جس کو اولاد تو ملی لیکن 8-10-15 سال کے بعد ملی، اور اولاد کے ساتھ کتنا پیار کرتا ہے صرف اس کو اندازہ ہوگا۔ اس کے علاوہ اندازہ وہ نہیں کر سکتا جس کے ہاں اولاد نہیں ہے، وہ صاحب اولاد نہیں ہے۔ تو وہ اولاد ہو جاتی ہے، اب ماں باپ اس کو پالتے ہیں، پوستے ہیں، اس کی خدمت کرتے ہیں، کپڑے پہناتے ہیں، سردی گرمی سے بچاتے ہیں، کھانے کے وقت کھانا دیا، پینے کے وقت پینا دیا، دودھ کے وقت دودھ دیا، مختلف غذائیں دی، تربیت کرتے رہے۔ آخر یہ لڑکا بچپن سے لڑکپن سے جوانی میں پہنچا۔ جب یہ جوانی کا 20واں 21واں سال ہے، بھرپور جوانی ہے، اس کے دشمن نے اس کو اٹھایا، دشمن اٹھا لیتا ہے، اغوا کر لیتا ہے، دشمن نے اس بچے کو اغوا کیا، اغوا کر کے اس کو اٹھایا، دور کہیں لے گیا، اب اس کو چھوڑ نہیں رہا۔ آپ بتائیں اس ماں کا کیا حال ہوگا جس نے 10 سال مانگ کے اپنے اللہ سے لیا ہو، اس باپ کی کیا حالت ہوگی جس نے مانگ کے اللہ سے لیا ہو، اور پھر 10-20 سال مانگنے کے بعد اپنے اس بچے سے کتنی محبت کرتی ہوگی وہ ماں، آج اس پر کیا گزرتی ہوگی۔ اگر اس کا خیال کرنا ہو تو دیکھیں وہ مائیں جن کے بچے اغوا ہو جاتے ہیں، پانی پیتے ہوئے ہاتھ سے گلاس دھڑم نیچے گر جاتا ہے، پتہ نہیں میرے بیٹے نے پانی پیا ہوگا یا نہیں پیا ہوگا۔ سخت سردی کی راتوں میں
لحاف اوڑھا ہوا ہے اور اچانک خیال آتا ہے تو اپنے لحاف کو ماں اتار دیتی ہے، پتہ نہیں میرے بیٹے کے اوپر ہوگا یا نہیں ہوگا۔ کھانا کھاتے ہوئے لقمہ ہاتھ سے گر جاتا ہے، ہاتھ لڑکھڑا جاتے ہیں، پتہ نہیں میرے بیٹے کو روٹی ملی ہوگی یا نہیں ہوگی، پتہ نہیں میرا بیٹا کس حال میں ہوگا، رات سردی میں ٹھٹھر رہا ہوگا، دن کو پتہ نہیں اس کا کیا حال ہوگا۔ اب ماں پریشان ہے، ماں کبھی سجدے میں، کبھی قیام میں، کبھی اللہ کے سامنے رو رہی ہے اور کبھی صدقہ اور خیرات کر رہی ہے، کبھی منت مان رہی ہے، کبھی روزہ رکھ رہی ہے، اور رات کو روزانہ اللہ کے سامنے مانگتی ہے، اے اللہ میرا بیٹا واپس لا دے، اے اللہ میرا بیٹا مجھے واپس دے دے، لیکن اس کا بیٹا واپس نہیں آتا۔ رات کو روزانہ سوتے ہوئے اپنے گھر کا دروازہ کھول کے سوتی ہے، کنڈی نہیں لگاتی، کیوں؟ شاید میرا بیٹا رات کے کسی بھی وقت آ جائے اور وہ بھاگتا ہوا آئے تو میرے دروازے کو بند نہ پائے۔ لیکن وہ عورت ہے، انسان ہے، بوڑھی ہو چکی ہے، بڑھاپا ہے، کان صحیح سنتے نہیں، آنکھ صحیح دیکھتی نہیں۔ ایک دن اس کو خیال ہی نہ آیا، اس نے کنڈی لگا دی، کنڈی لگائی اور وہ روزانہ رات کو سوتی نہیں۔ آج اس کی آنکھ لگ گئی، آنکھ بھی لگ گئی، کنڈی بھی بند ہے، اور ادھر دشمن سے وہ لڑکا لڑتا جھگڑتا کہیں دشمن کو شکست دے کر وہاں سے نکلا اور نکلنے میں بھاگنے میں کامیاب ہوا۔ اب وہ بھاگتا بھاگتا دوڑتا ہوا آتا ہے، اپنے گھر پہنچتا ہے، دروازے پہ آتا ہے، دستک دی تو دروازہ بند، اس کی کنڈی لگی ہے۔ پھر اس کی ماں اور وہ سو رہی ہے، اٹھی، اس نے آواز کو سنا اور وہ دوڑتی ہوئی گئی، دروازہ کھولا۔ دروازہ کھولتے ہی اس نے کہا، اے میرے بیٹے آ جا آ جا، میں تو 15 سال سے تیرے انتظار میں تھی، اے میرے بیٹے آج میری آنکھ لگ گئی تھی، آج میں نے بھول کے کنڈی بند کر دی تھی۔ میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، میری ماں اور بہنوں، وہ انسان مخلوق ہے، وہ ماں مخلوق ہے، مخلوق اور خالق میں فرق ہے کہ مخلوق کا دروازہ بند ہو سکتا ہے جیسے اس کا ہو گیا، اور وہ مخلوق ہے، اس کی آنکھ لگ سکتی ہے جیسے اس کی لگ گئی۔ میرا اللہ حی قیوم ہے، میرا اللہ حی قیوم ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو اونگ نہیں آتی۔ انسان بھٹکا ہوا، 20-30 سال سے بھٹکا ہوا، شیطان کے در پہ پہنچا ہوا، شیطان نے اس کو ورگلایا، اس کو سجدے کی توفیق اس سے چھین لی، اس کو مسجد سے باہر لے گیا، سینما کی طرف لے گیا، اس کو قرآن سے دور کیا، اس کو فلموں پہ لگا دیا، ماں باپ کی خدمت سے دور کیا، اس کو اپنے محبوب کی محبت میں گرفتار کروا دیا۔ شیطان ہے، اس نے ہر دھوکے میں ڈال کر انسان کو اپنے خالق کی نافرمانی پہ لگا دیا، فرما برداری سے دور کر دیا، اور اس نے اس انسان کو اپنے اللہ کا باغی بنا دیا۔ پھر یہ 30 سال کا نوجوان، اس کو اچانک سمجھ آتی ہے، اس کو یہ بات سلجھتی ہے کہ مجھ سے کیا ہوا، میں تو گناہوں میں ڈوب گیا ہوں، میں تو نافرمانی میں ڈوب گیا ہوں۔ اب یہ اچانک توبہ کے لیے، استغفار کے لیے، اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے، اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے در کی طرف دوڑتا ہے، دوڑتا وہ مسجد میں جاتا ہے، اپنے گھر میں اس کو توفیق ملتی ہے، وہ نماز پڑھتا ہے، وضو کرتا ہے، اللہ کے دروازے کو دستک دیتا ہے، اللہ کے در پہ پہنچتا ہے، میرے اللہ کی رحمت اس کو گھیر لیتی ہے، اور یوں یہ سوال یا یوں ایک پکار آتی ہے، اے میرے بندے تو کہاں تھا، آج تو آیا ہے، دیکھ تو صحیح، تیرے توبہ کرنے میں دیر ہو سکتی ہے، میری معافی کرنے میں دیر نہیں ہو سکتی۔
اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کما لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنا انسان کا کام ہے، گناہوں سے توبہ کرنے میں دیر تو ہو سکتی ہے، میرے اللہ کے معاف کرنے میں دیر نہیں ہو سکتی۔ اگر 80 سال کا کافر بھی، 80-90 سال کا بوڑھا کافر بھی اپنے کفر سے توبہ کرے، میرا اللہ اس کے کفر کو معاف کر دیتا ہے۔ اگر 90-100 سال کا کافر اور مشرک اپنے شرک سے معافی مانگے، سچے دل سے توبہ کرے، میرا اللہ اس کے شرک کو بھی معاف کر دیتے ہیں، کفر کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ باقی گناہ تو دور کی بات ہے، میرا اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ تو عام دنوں کی بات ہے، اور رمضان مبارک تو اللہ کی رحمت کا مہینہ ہے، اللہ کی طرف سے بخشش کا مہینہ ہے، اللہ کی طرف سے مغفرت کا مہینہ ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ توبہ کرنے والا انسان ایسا ہے، اس کے پلے میں تو گناہ رہتا ہی نہیں، تو پھر شیطان کا ورگلانا کیا ہوا؟ یہ شیطان کا دھوکہ ہے کہ تم 100 چوہے کھا کے بلی کی طرح جیسے وہ حج پہ گئی تو تم گناہ کر کے، شرک کر کے، کفر کر کے تم کہاں جا رہے ہو؟ اللہ کی در پہ جاؤ گے، اللہ معاف نہیں کرے گا۔ ایسی بات نہیں ہے، میرے اللہ کی رحمت منتظر ہے، انسان کے وہاں پہنچنے میں دیر تو ہو سکتی ہے، اللہ کے معاف کرنے میں دیر نہیں ہو سکتی۔ تو میری ماں اور بہنوں، میرے دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، یہ رمضان تو خصوصی مغفرت کا مہینہ ہے، تو ایک عشرہ تو ہے ہی معافی کا، تو اس لیے ہمیں چاہیے ہم رمضان میں کثرت کے ساتھ استغفار کریں، کثرت کے ساتھ استغفار کریں، اور یہ نہیں کہ ہم سے گناہ ہوا ہی نہیں پھر ہم توبہ کیسے کریں، ہم نے تو روزہ رکھا ہے، ہم نے تو تراویح پڑھی ہے۔ نہیں، جیسے تراویح پڑھنی چاہیے تھی ہم نہیں پڑھ سکے، روزہ رکھنا چاہیے تھا ہم نہیں رکھ سکے، تلاوت کرنی چاہیے تھی ہم نہیں کر سکے۔ اے اللہ، ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے، ہم سے خطا ہوئی ہے، اے اللہ ہماری ان غلطیوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری ان خطاؤں کو معاف کر دے۔ اے اللہ پورا سال ہم تیرے در سے دور رہے، ہم سے کتنی خطائیں ہوئیں، کتنی بڑی بڑی غلطیاں ہوئیں، تو اے اللہ ہماری سب خطاؤں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تیرے تو صفت عفوّن ہے، تو معاف کرنے والا ہے۔ کثرت کے ساتھ استغفار کریں، اور استغفار کے اگر کلمات وہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے منقول ہوں، وہ یاد ہوں تو وہ پڑھ لینے چاہیے۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اگر یہ نہیں ہے تو کم از کم استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ کثرت کے ساتھ کم از کم ایک تسبیح روزانہ کی کر لینی چاہیے استغفار کی۔ یہ گناہوں کا اللہ رب العزت اس سے ازالہ فرما دیتے ہیں، گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی کثرت کے ساتھ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔